मुजाहिदीन ने शिकस्त दी रूस को और बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी और बड़ी तारीखी शिकस्त थी, और अब बिल्कुल ही बेसहारा बेनाम गुमनाम तालिबान जो हैं, तालिबान कहते हैं लेकिन वो मुजाहिदीन, मैं तालिबान इस्तेमाल नहीं करता उनके लिए, वो मुजाहिदीन एक दफा फिर शिकस्त देने जा रहे हैं, दे चुके हैं तकरीबन अमेरिका और उसके हवारियों को, जिसमें खुद हम शामिल हैं, मुसलमान ममालिक शामिल है। कितना बड़ा तजाद है इसके अंदर कि अपने ही मफाद के खिलाफ कैसे आलमी इस्तेमारी निजाम ने हमको जकड़ा है अपने पंजे में कि हम अपनी छुरी से अपने गला काटने जा रहे हैं और लगातार काट रहे हैं और हमें नजर नहीं आ रहा। गुड लक टू देम, क्योंकि उन्होंने ऐसा फंसाया हमको। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब जब वो शिकस्त खा के यहां से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे हम, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात यह है अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मदाखलत के खिलाफ जिहाद। और बैरूनी मदाखलत यह है, उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। ये सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मदाखलत की, उनके हमले नहीं हैं। अलबत्ता मैं ये कहूं कि आज के दौर में जो रेमंड डेविस ने हमको आश्कार किया, और जिसका जिक्र मैं तो बहुत अरसे से कर रहा था, कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। मैदान जंग एक है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं बराह रास्त, दूसरे के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं खुफिया, इनविजिबल वॉर। हम जो रेमंड डेविस है वो इनविजिबल वॉर का एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक छोटा सा नमूना, एक अलामत आपके सामने आई। अब ये बात खुल गई कि अमेरिका दरअसल हमारे साथ, हम बज़ाहिर उसके तावन कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, और वो हमारी दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारी मदद कर रहा है। ये सब झूठ है। ये सब कुछ वो करवा रहे हैं अंदरूनी तौर पे, और हमें एक ऐसी तरफ धकेलना चाहते हैं जब हम नया निजाम ना ला सकें। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान से भाग जाएगा। ये उनके अंदर एक बहस है, क्योंकि जब शिकस्त खा लेती है कोई कौम, फिर जनरल साहब बैठे हैं और मेरे बहुत जबरदस्त यहां लायक फायक जो हैं फौजी मेरे साथी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर आसिफ हारून बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, माशाल्लाह मुसन्निफ भी हैं और बहुत समझदार इंसान हैं। वो जानते हैं कि जब आप भागने लगते हैं तो रनिंग फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ करते। तो अमेरिका के लिए ये लाजवाल एक मिलिट्री लेसन है, एक असूल है कि आप जब भागते हैं तो यू कट लूज, कट एंड रन। अमेरिका ने भी यहां से भाग जाना है, लेकिन क्या वो हमें खलफशार की हालत में छोड़ के जाएगा? हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम डेवलप नहीं कर सकते नई जिद्दोजहद। हम रियासते वो मक्का के दौर में नहीं, अब वहां मदीना के दौर में है, बल्कि उसके भी आखिरी दौर के अंदर है, जहां हमारी जिद्दोजहद को आखिरी एक मंजिल तक पहुंचना है। चुनाचे ये ख्वाहिश तो बैरूनी जो सर्वे के इदारे हैं, प्यू ऑर्गेनाइजेशन आपने सुनी होगी, उसने किया, फिर कुछ लोगों ने यहां पे सर्वे किए। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो निजाम इस्लाम चाहती है। बहुत अच्छा कहा जन शाहिद ने कि जनाब ये रेफरेंडम करवाएं, कि एक नौबत इस मकाम पे पहुंचे कि हम अपना एक प्रेशर डेवलप करके, और प्रेशर डेवलप उस वक्त होगा कि हम अपनी फिरका वारियतों को छोड़ के, पीछे छोड़ के, फरामोश करके, चलो अगर हमने लड़ना ही है तो बाद में लड़ते रहेंगे, ये जंगें हमारी जारी रह सकती हैं, 1400 साल से जारी हैं, मजीद जारी रह सकती हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है। यू हैव टू कैप इट नाउ। इसके ऊपर ढकना लगा दें और कहें अब पहली हमारी तरजीह यह है कि हमने एक नए निजाम को लाना है, हमें मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। जब इस्तेमार शिकस्त खुर्दा होगा, ये बाद में मट्टी चाट के फिर जिंदा भी हो सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर एक निजाम कायम कर दें। और हमारी जद्दोजहद तो बहुत आगे जा चुकी है, यानी हम आईनी तौर पे कमिटेड हैं टू इस्लामाइजेशन, अल्लाह की हुक्मरानी। लेकिन आइन के अंदर बहुत तजादात हैं। एक तरफ अल्लाह की हुक्मरानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पार्टी निजाम को इजाजत देते हैं राइट ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 के नीचे,
تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے، گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسیس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں، اس نرم انقلاب کے لیے یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں، بازار میں نکلیں، بالخصوص نوجوان نسل اپنا ہدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر کانٹرڈکشن ختم کروا کے اور اس کے بعد ہم رول آف لا کی بات کریں گے. اکرام چودھری صاحب کہہ رہے ہیں رول آف لا، وچ لا؟ جب 11 اگست کو قائد اعظم نے، جس کی سپیچ کا بہت کیا جاتا ہے، وہ سیکولر سپیچ تھی، تو میں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے. میں نے سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کی نظر میں کیا اینگلو سیکسن لا تھا یا اسلامک لا تھا؟ جو انسان ساری عمر یہ کہتا رہا اسلام 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 کی بات کرتا رہا، تو ان کا مطلب تھا کہ اسلام کے قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے، ان کو حقوق یکساں میسر ہوں گے. یہ بات تھی جو قائد نے کی تھی، جس کو اٹھا کے ہمارے سیکولرسٹ دوست جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں. چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں. دنیا جو ہے، یہ علامہ اقبال نے اس کی بہت اچھی عکاسی کر دی تھی. جو ایک بلوچ اپنے بچے کو جب اس نے یہ ہدایت دے رہا تھا، ان کی نظم ہے بلوچ بزرگ کی اپنے بیٹے کو ہدایت، اور اس میں سے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، مورل مٹیریل کا کلیش جو ہے پھر آ رہا ہے. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ تہذیب کے نام کے اوپر جو جارج بش اور دوسرے لوگ اور ٹونی بلیئر جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں ابھی بھی مسلم ممالک کے اندر، اور مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں ایسے جیسے بکرے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ذبح ہوتا ہے، تیسرا ذبح ہوتا ہے، احتجاج ہی نہیں کرتے. عرب لیگ نے اٹھا کے ابھی کل ہی کہہ دیا کہ یہ جائز ہے جو کچھ کر رہے ہیں. غضب خدا کا، نہ OIC کی میٹنگ بلا رہے ہیں، نہ آپ گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بنا رہے ہیں. آپ کس قسم کی ملت ہیں؟ آپ کی ملت کی طاقت کو ابھاریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور اس میں توازن، جو عدم توازن پیدا ہو گیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے یہ اس کو درست کیا جائے گا کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو یہ عدم توازن کو آپ نے دیکھ لیا کیسے گمنام طالبان شکست دے رہے ہیں ایک دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کو. تاریخ میں اتنی اکنامک پاور، ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور آج تک پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ امبیلنس جو ہے، جو وہ جذبہ جہاد سے، آپ جہاد کے جذبے کو بیدار کر کے، ہم نے اپنا دفاعی جہاد لڑنا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، انسانیت کے لڑنے، صرف اپنے لیے نہیں لڑنا. اس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، اس امبیلنس کو، جو امبیلنس کریٹ کیا گیا. لوگ مجھے بہت تانے آج روزانہ ملتے ہیں، کل کوئی ٹیلی فون پہ مجھے بہت مغلظات بکرا تھا کہ آپ اس وقت روس کو کیوں توڑا، آپ نے عدم توازن پیدا کر دیا. تو عدم توازن تو یہ دو شیطان تھے، ایک کو گرایا، دوسرا گر رہا ہے، انشاءاللہ گر جائے گا، اور اب پھر آپ اسلام کو داخل ہونے کا وقت آئے گا. لیکن اس کے لیے جناب پرامن جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جدوجہد کے لیے نوجوان ہی کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیدار ہو رہے ہیں الحمدللہ. وہ ضرور اپنی سٹرگل کو مربوط کریں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم خلفشار کا نشانہ بن جائیں، کوئی اس ریولوشن کو ہائی جیک کر لے. باتیں پہلے ہی ہو رہی ہیں، ریولوشنری لیڈر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، باہر سے بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لاؤ، انقلاب لاؤ. وہاں سے آپ تاج برطانیہ کے وفادار ہیں، یہ ہمارے وفادار ہیں، پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے. تو آپ یہاں پہ ریولوشن کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے البرادائی کو بھی دیکھا وہاں پہ. اس لیے مغربی قوتوں نے بھانپ لیا ہے کہ اگر کوئی ملک انقلاب کے لیے تیار ہے اور وہ انقلاب ایک ہی ہوگا، وہ اسلامی انقلاب ہوگا، اس کا نام ہے پاکستان. اس لیے اگر نوجوان ابھرے اور کہیں خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے.
اس کے لیے بہت اچھی تجویز جو میری تو 20 سال سے یہ بات چل رہی ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنائی جائے، گلدستہ لیڈرشپ. یہ رونا روتے رہیں گے آپ کے لیڈر نہیں ہیں کوئی، افق پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا. نیشنل لیڈر سب پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور ان کے مفادات ہیں، یہ ان کے گرد گھومتے ہیں، ان کا بس نہیں ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی. یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو چنانچہ ان کے لیے کونسل آف ایلڈر، پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگہبان کونسل بنا دی جائے. پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورا انقلاب ہے، اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا اس لیے کہ کوئی نگہبان، نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کونسل، نگہبان کونسل نہیں ملی. اور وہ نظریاتی کونسل آف اسلامک نظریاتی کونسل نہیں، وہ ایک سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. چنانچہ آج ہم ایک نگران کونسل یا ایلڈرز کونسل یا رہنما کونسل بنائیں، نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، آگے بڑھے. وقت آ گیا ہمارا، ٹائم ہیز کم فار دیٹ گرینڈ نوشن ٹو کم انٹو ایکشن. دنیا پوری ایک برتر نظریے کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے، اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے اکنامک فیلڈ میں اسپیشلی، جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریونیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو. آپ کو خوشحالی چاہیے، امن لائیے. امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی. آپ کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، آپ نے کرنی ہے، آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑیں، نظام بھی لائیں، خود کو آزاد